میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ کل کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے وقف کا بیان قرآنی قاعدہ سے۔ وقف کے حوالے سے ہم نے جو قواعد ہیں وہ نوٹس پہ پڑھے تھے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے قواعد ہیں جو نوٹس میں شامل نہیں تھے تو وہ ہم قرآنی قاعدہ سے کر رہے تھے۔ تو ادھر سے ہی جو ہے وہ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اگر آخری حرف پر شد ہو، یعنی جس حرف پر ہم نے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس حرف پر اگر شد آ جائے تو اس صورت میں ہم وقف کیسے کریں گے، یعنی ان پر کیسے ٹھہریں گے۔ تو اگر آخری حرف پر شد ہو اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو حرکات کے قواعد کے مطابق ہم ان کو ساکن کر دیں گے، لیکن جو شد ہے اس کو حذف نہیں کریں گے، شد باقی ہی رہے گی۔ تو امرو پر وقف کرتے ہوئے اس کو ساکن کر کے سختی سے پڑھیں گے، جیسے امرو سے امر۔ اور اسی طرح لاہن کا آخری حرف نون ہے، نون کے اوپر شد ہے اور زبر بھی ہے، تو زبر کی جو حرکت ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے وقف کے قواعد کے مطابق۔ تو اب اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے لاہن، اس طرح سے وقف کریں گے۔ تو ان کے قواعد انشاءاللہ العزیز ہم بعد میں پڑھیں گے کہ حروف غنہ کتنے ہیں، ان پر ہمیشہ غنہ کب ہوتا ہے، اور کب جو ہے وہ ہم قواعد کو دیکھتے ہوئے ان پر غنہ کرتے ہیں۔ تو یہ نون اور میم جب مشدد ہوتے ہیں تو ان پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا کہ نون اور میم دو حروف ہیں اور حروف غنہ بھی دو ہیں، نون اور میم۔ جب ان کے اوپر شد آ جائے تو تب ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ شد ہے تو اس وجہ سے اگر ہم وقف بھی کریں گے تو وقف کی صورت میں بھی یہاں پر غنہ کریں گے، جیسے لہن، ایسے۔ اسی طرح غنیٌ، یا کے اوپر دو پیش ہے، دو پیش کی تنوین ہے، تو وقف کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے، تو پھر اس کو سختی سے ادا کریں گے، جیسے غنیج، غنیٌ سے غنیج۔ اسی طرح بالحق کو بالحق کو، اب اس کو ابھاریں گے بھی، ابھار کر پڑھیں گے، اس لیے کہ کیونکہ یہ حرف جو قاف ہے یہ قطب جدن میں سے ہے، تو قطب جدن حروف قلقلہ ہیں، جب یہ ساکن ہوں تو ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم وقف کریں گے تو زیر کو ہم جزم بنا دیں گے، یعنی کہ یہ قاف جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ اس کو قلقلہ بھی کریں گے، جیسے بالحق کو موٹا کریں گے، قلقلہ بھی کریں گے اور وقف بھی کریں گے۔ وقف کی صورت میں ہم زیر کو، جو زیر کی حرکت ہے، اس کو جزم میں تبدیل کر دیں گے۔ حروف مدہ کا بھی ہم نے نہیں پڑھا، تو ان کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم کسی دن جو ہے وہ مکمل کریں گے، حروف مدہ کی کتنی اقسام ہیں۔ تو آج چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں وقف کا بیان، اس لیے سب سے پہلے وقف کا بیان مکمل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ترتیب سے دوسرے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہے کہ اگر آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو وقف کیسے کیا جائے گا۔ جیسے قولو، آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، ودخولی، آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، قولو میں آخری حرف واو ہے، اور یہ بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ واو کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، وہ پڑھا نہیں جاتا۔
یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے، واؤ جو ہے وہ جمع کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ الف ویسے لکھا ہوتا ہے، تو اس کا آخری حرف واؤ ہے۔ تو یہاں پر ہم اس طرح ہی پڑھیں گے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، قولو کو وقف کی صورت میں بھی قولو ہی پڑھیں گے، اسی طرح وادخولی کو وقف کی صورت میں وادخولی ہی پڑھیں گے۔ جی، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پر وقف کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، یہ سمجھنے والے قواعد ہیں۔ اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ کلاس میں ہی یاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، کھڑا زبر، یہ پہلا جو قاعدہ ہے یہ کھڑا زبر کا ہے، دوسرا قاعدہ کھڑی زیر کا ہے، تیسرا قاعدہ الٹا پیش کا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کھڑا زبر کو۔ جس کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے وہ لکھا ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں کریں گے۔ اگر آخری حرف یعنی جس حرف پر ہم ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں، اگر وہاں پر کھڑا زبر ہو تو اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، یعنی ٹھہرنے کی صورت میں اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، جیسے قالا کو وقف کی صورت میں قالا ہی پڑھیں گے۔ اس طرح ہم سورہ ضحیٰ میں پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، تو وہاں پہ والضحیٰ کی جو ہا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو ہم اسی طرح ہی وقف کرتے ہیں۔ تو اگر کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، کسی قسم کی چینجنگ نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ قاعدہ ہے کھڑی زیر کا۔ جس کلمے کے آخری حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے وقف کیا جائے گا، یعنی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے، بہی سے بہ بنا دیں گے۔ کھڑی زیر کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے بہی سے بہ، لیکن ایک چیز کے ساتھ یہ خاص ہے، اگر اس حرف کے نیچے یہ آ جائے تو پھر ساکن نہیں ہوگی۔ تاہم کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو تو اسے وقفاً یعنی وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، جیسے یستحیی، یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو وقف کی صورت میں یستحیی ہی پڑھیں گے۔ اگر آسان انداز میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ اس طرح سے ہے کہ کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جائے، یہ خاص لفظ ہے، کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جائے تو پھر اسی طرح پڑھا جاتا ہے، اور یا کے علاوہ کسی بھی حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے بہی کو ہم نے بہ کر دیا۔ تو اسی طرح کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آتی ہے تو ساکن نہیں ہوگی، یا کے علاوہ کسی بھی حرف کے نیچے آ جاتی ہے تو اس حرف کو ہم ساکن کر دیں گے۔ یہ اس طرح سے قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے الٹا پیش کا۔ جس کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے وقف کیا جائے گا، جیسے لہو سے لہ، اگر کلمے کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو تو ہم اس پر وقف کریں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، لہو سے لہ بنا دیں گے۔ تاہم الٹا پیش اگر واو پر ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، جیسے لتستوو کو وقف کی صورت میں لتستوو ہی پڑھیں گے۔ اب اس کا قاعدہ بھی آپ اسی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، جس طرح ہم نے یا کا پڑھا، کھڑی زیر کا پڑھا کہ کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جائے تو پھر اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے جس طرح سے وہ لکھی ہوتی ہے،
اگر یا کھڑی زیر جو ہے وہ یا حرف کے علاوہ کسی بھی اور حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح الٹا پیش کا ہے کہ الٹا پیش اگر واو کے اوپر آ جائے، کھڑی زیر تھی یا کے ساتھ، الٹا پیش ہے واو کے ساتھ، اگر الٹا پیش آ جائے واو کے اوپر تو پھر اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ اگر واو کے علاوہ الٹا پیش کسی بھی حرف پر آ جاتا ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو ایسے سمجھیں یہ دو حروف ان کے ساتھ خاص ہیں، کھڑی زیر کے ساتھ یا خاص ہے اور الٹا پیش کے ساتھ واو خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان حرف پر یہ آئیں گے، جیسے کھڑی زیر اگر یا کے نیچے آ جاتی ہے یا الٹا پیش اگر واو کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر یہ اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جس طرح یہ اپنی اصلی حالت میں لکھے ہوں گے۔ اگر یہ ان حروف کے علاوہ اور کسی حرف پہ آتے ہیں جیسے کھڑی زیر جو ہے وہ یا کے علاوہ کسی بھی حرف کے نیچے آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے، اور الٹا پیش جو ہے وہ واو کے علاوہ کسی بھی حرف پر آ جائے تو اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو یہ بہت ہی آسان ان کے قواعد ہیں، اگر آپ ان کو جو ہے وہ ذہن نشین کریں اور سمجھیں تو اوپر والا قاعدہ سمپل ہی ہے کہ کھڑا زبر کو اسی حالت میں پڑھا جاتا ہے جیسے وہ لکھا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ نہیں کرتے۔ تو آگے والے جو دو قواعد ہیں کھڑی زیر کا اور الٹا پیش کا، کھڑی زیر یا کے نیچے آ جائے تو اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یا کے علاوہ کسی بھی حرف کے نیچے آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح الٹا پیش اگر واو کے اوپر آ جائے تو اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، واو کے علاوہ اور کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے قواعد۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ رہے ہیں رموز اوقاف۔ قرآن مجید میں جو چھوٹے چھوٹے ہمیں اشارات ملتے ہیں، اشارے سمبلز ملتے ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ جیسے چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، طوا لکھا ہوتا ہے، جیم لکھا ہوتا ہے، تو ان سے کیا مراد ہے، یہ کیوں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے۔ قرآنی رموز اوقاف تلاوت کے دوران درج ذیل رموز اوقاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے گول دائرہ، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جہاں پہ آیت مکمل ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں اس طرح کا گول دائرہ نظر آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس جگہ پہ وہ بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا دائرہ کہ یہاں پر ایک بات مکمل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ دائرہ نما دائرہ شکل میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت میں آیتن کی گولتا ہے۔ وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے وہ حقیقتاً میں آیتن کی گولتا ہے کہ یہاں پہ ایک آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اس گولتا نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس کو آیت بولتے ہیں اور اس کے اندر نمبرنگ بھی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز کہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گول دائرے کے اندر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، 1 2 3 4، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی آیت نمبر ہے، یعنی آیت کا کیا نمبر ہے، تو اس دائرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا کون سا نمبر ہے۔ تو اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، یہ وقف کی علامت ہے، یعنی جائز ہے، آپ دو آیات کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہمیں یہ چھوٹا سا میم دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا مطلب ہے وقف لازم۔ میم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔
اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو اس کا معنی اور مفہوم غلط ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ میم پر ہرگز ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس جگہ پہ میم آ جائے گا یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پہ لازم رکیں، لازمی رکیں، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی اور مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ میم پر آپ نے لازمی رکا کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران۔ اس کے بعد ہے طوا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ تو جہاں پہ طوا آ جائے تو اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، مطلب لازمی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ رکیں، اگر آپ آگے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ تیسرا ہے جیم، جس جگہ پہ جیم لکھا ہوتا ہے تو یہ وقف جائز کی علامت ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، مطلب دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں وقف جائز میں جہاں پہ جیم لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے قالے، یہ الوقف اولا کا اختصار ہے، اس پر بھی ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پہ قالے لکھا ہوتا ہے اس پر بھی ضرور ٹھہرنا چاہیے، جیسے ہم میم پہ ٹھہرتے ہیں وقف لازم میں، تو قالے پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اسی طرح لکھا ہوتا ہے قف، اس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، عربک میں بھی اس کے یہی معنی بنتے ہیں کہ قف ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ تو جہاں پہ قف لکھا ہو وہاں پہ بھی ضروری ٹھہرا کریں۔ اوپر والی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری جو ابھی تک ہم نے صورتیں پڑھی ہیں یہ ہیں کہ یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، کہ اس میں سے ایک دو ایسی صورتیں تھیں کہ جہاں پہ جائز ہے، جیسے جیم ہے، یا اسی طرح کو جو آیت ہے تو وہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور آگے جاری بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو نیچے پڑھیں گے وہ اس سے تو کچھ الگ ہے۔ درج ذیل رموز اوقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اوپر تو ہم نے پڑھا نا کہ ٹھہرنا چاہیے، جہاں میم آ جائے تو وہاں پہ ہرگز ٹھہریں، قلعے آ جائے تو وہاں پہ بھی ٹھہریں۔ تو ان رموز اوقاف میں یہ جو درج ذیل ہیں ان پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے لام الف لا، اس طرح کا اگر آپ کو کوئی اشارہ مل جاتا ہے قرآن کریم میں، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں، لا نہیں، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ آیت کے درمیان میں یہ علامت آ جائے، یہ لام الف لا لکھا ہو تو وہاں پہ ہرگز نہیں رکیں۔ اگر آیت کے دائرے پر ہو، یعنی جہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے، تو پھر دونوں طرح جائز ہے، ٹھہرنا بھی اور نہ ٹھہرنا بھی۔ اگر لام الف لا آیت کے درمیان میں یعنی پڑھتے ہوئے یہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہے، آپ نے وقف نہیں کرنا جہاں پہ لام الف لا لکھا ہوگا۔ ہاں اگر یہ گول آیت پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو پھر دونوں طرح جائز ہے، آپ وہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور دو آیات کو آپس میں ملا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی نہ ٹھہرا جائے۔ زا جو ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سواد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، جس جگہ پہ سواد آ جائے تو وہاں پر بھی ملا کر مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے،
اگر آپ کا سانس وہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، آپ بوقت ضرورت ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو رخصت ہے، آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ ادروائز سواد پہ بھی وقف نہ کیا جائے، وہاں اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سولے، اوپر ہم نے پڑھا ہے قالے اور نیچے ہے سولے، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی نہ ٹھہرا جائے، اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے جہاں پہ یہ سولے لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم اشارات ہیں قرآن کریم کے رولز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سمبلز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران۔ تو اب ان کے مطلب ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، یہاں پہ نہیں ٹھہرنا، تو ایسے سمجھے یہ سگنلز ہیں ہمارے لیے کہ یہاں پہ ریڈ سگنل ہے، آپ نے یہاں پہ لازمی رکنا ہے، یہاں پہ گرین سگنل ہے، آپ نے بالکل نہیں ٹھہرنا، جاتے جانا ہے۔ اگر آپ ٹھہریں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا، جیسے مطلب گاڑیاں آپس میں لگ جاتی ہیں نا، اگر گرین سگنل ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں رکتا، سارے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو یلو سگنل ہوتا ہے، اورنج سگنل، تو اس میں مطلب سبھی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے کچھ اشارات ہیں، کچھ سمبلز ہیں، تو ہم نے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی تلاوت کو جاری رکھنا ہوتا ہے۔ کئی ایسے اشارے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ہرگز رکنا ہے، کہیں پہ جائز ہے کہ یہاں پہ آپ رک بھی سکتے ہیں، آگے جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو سولے جس جگہ آ جائے تو وہاں پہ بھی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے قاف، یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے لام الف لا پہ ہم نہیں ٹھہرتے، اسی طرح قاف پہ بھی ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ سول، یہ قد یو سولو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو سول پہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن کبھی یہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، تو مطلب جائز بھی ہے لیکن ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے سول میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاشیہ میں لکھا ہوتا ہے اکثر اوقات میں نا، قرآن کریم کا جو حاشیہ کہتے ہیں پیج کا سائڈ والا حصہ جو وائٹ میں ہوتا ہے، اور اس میں کچھ نمبرنگ یا کوئی بھی قرآن کریم کے حوالے سے مطلب جو ریڈنگ میں کوئی اشارے ملتے ہیں، تو وہ اس حاشیہ میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں طرف حاشیہ ہوتا ہے ہر اور ورق کا، تو اس کو حاشیہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم کی اس آیت کے درمیان جہاں پہ وقف النبی مکمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا انڈر لائن بھی کیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں واضح انداز میں پتہ چل جائے کہ یہ جو سائڈ بھی حاشیے میں ہمیں چیز بتائی گئی ہے کہ وقف النبی ہے اس آیت میں، اور پھر آیت کے اندر اس کو انڈر لائن کیا ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ وقف النبی آپ نے کرنا ہے۔ تو وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے، یہاں ٹھہرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وقف کیا، اس جگہ پر وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ٹھہرنا مستحب ہے، سنت ہے۔ تو آج ہماری کلاس کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، تو بقیہ انشاءاللہ العزیز ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے، ان کو مکمل کریں گے۔ تو آپ سب بھائیوں نے، بہنوں نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ آج لازمی سبمٹ کروانا ہے، ظہر ٹائم تک کروا دیں تاکہ ہماری ٹیم ان کو چیک کر لیں، اور شام تک جو ہے وہ آپ کا رزلٹ بھی بنا کے اناؤنس کر دیا جائے۔ تو ٹیسٹ بہت ہی آپ کا